بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تمام تر تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات اطہار پر۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگ کی خدمت میں السلام علیکم کہوں گی اور پیغام فرقان میں خوش آمدید کہوں گی کہ پروردگار عالم ہمیں آپ کو یہ توفیق عنایت کر رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم نے شب قدر کی راتوں کو بسر کیا، اور یقین مانیے کہ یہ وہ راتیں ہیں کہ جو کہ خداوند متعال کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، اور جتنے بھی ہماری عبادتیں یا جو بھی ہمارے اعمال، نماز اور دعائیں انشاءاللہ خدا جو ہے وہ ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ مستجاب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے شب قدر میں جو کہ اس کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ قرآن الکریم جیسی عظیم ترین کتاب کا جو ہے وہ نزول ہوا ہے۔ یوں تو اگر دیکھا جائے کہ قرآن الکریم کہ جو کہ ایک عظیم کتاب ہے اور اس کی بے پناہ جو ہیں عظمت کے دلائل موجود ہیں، اور انہی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن کے مختلف جو ہیں وہ اسماء مبارکہ، یعنی مختلف نام جو ہے اس قرآن کو باعظمت بنا دیتے ہیں۔ قرآن الکریم اگر خود اٹھا کر دیکھیں تو تقریباً جو ہے 1 2 نہیں بلکہ 29 سے زائد جو ہے اسماء مبارکہ قرآن جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں، جو کہ مختلف ہیں۔ اور یہاں پر یہ بیان کرتی چلوں کہ نام مختلف ہونے سے مطالب یا مقصد جو ہے وہ مختلف نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مختلف نام ہونے کے باوجود بھی اس کے مطالب اور اس کے مقاصد جو ہیں وہ ایک ہی وحدانیت رکھتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ہدایت پا جائے، اللہ کی وحدانیت اور اس قدر جو ہے پورے دنیا میں جو ہے وہ عیاں ہو جائے، اور کوئی بھی اس دنیا میں غیر خدا کو ماننے والا نہ رہے۔ تو یہ ان کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں اٹھا کر سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اس قرآن المجید کو کتاب کا نام دیا گیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کا نام جو ہے وہ ہادی بھی ہے، یعنی کہ ہدل للمتقین، یہ ہادی ہے، یہ رہبر ہے متقین کے لیے، یہ ہدایت دینے والا ہے، متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ تو لہٰذا ایک ہادی اور اسی طرح کتاب، اس کتاب کو جو ہے قرآن بھی اور فرقان کا لقب بھی دیا گیا، اس کتاب کو قرآن المجید کو نور بھی کہا گیا، وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي انزل معہ، یہ کتاب ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اسی طرح اس کتاب کو تنزیل کا لقب بھی دیا گیا کہ تنزیل من رب العالمین، قرآن المجید کو احسن الحدیث بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، یہ کتاب جو ہے ایک طرح سے حبل ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ کتاب روح کے لقب میں بھی آیا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح اس کتاب کو جو ہے وہ قصص کا لقب بھی دیا گیا ہے کہ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ۔ تو لہٰذا جا بجا مقام پر جو ہے قرآن الکریم کی عظمت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہم اور آپ انشاءاللہ شروع کریں گے تفسیر سورہ لقمان کو، اور سورہ لقمان کی تفسیر شروع کرنے کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ سورہ لقمان اپنی نوعیت کا ایک انتہائی جو ہے منفرد سورہ ہے، اسپیشلی اس کے جو موضوعات ہیں اور وہ موضوعات مطالب جو ہیں اس قدر اہمیت کے حامل ہیں، تو جس کو اگر ہم علمی معجزات اگر کہا تو یہاں پر بیجا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا موضوعات کے اعتبار سے یہ انتہائی دلچسپ سورہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سورہ لقمان میں جو اس کا نام جو لقمان پڑا ہے، ایک شخصیت کا نام ہے کہ انشاءاللہ جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اور پورے قرآن میں جو ہے لقمان 2 مرتبہ نام آیا، اور جو کہ صرف اور صرف اسی سورہ میں ذکر کیا گیا۔ قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 31واں آتا ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 51 ہے، یعنی 91 نمبر کا یہ سورہ ہے، اور یہ آیات اس کی تقریباً 34 کے قریب ہیں۔
مکے میں جو ہے وہ نازل ہوا، لہٰذا اگر اس کے موضوعات پر غور کریں تو اس میں جو ہے وہ مکی رنگ بھی نظر آتا ہے، مکی انداز یا مکی نظریات، یعنی کہ جو بیشتر جو ہے وہ اصول عقائد کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتا ہوا یہ سورہ ہے۔ اور تقریباً جو ہے اگر ہم کہیں کہ 5 سے 6 موضوعات اس پورے سورے میں پائے جاتے ہیں، اور پہلا موضوع بشریت کی ہدایت کے لیے وہ کون سی چیز جو خداوند متعال نے نازل فرمائی وہ قرآن ہے، تو لہٰذا قرآن کی اہمیت اور قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا، جو کہ مکی صورتوں کے یعنی اگر ہم دیکھیں کہ اکثر و بیشتر اس کی شروعات میں جو ہے وہ قرآن کی عظمت کا ہی ذکر آتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا اہم موضوع انسانوں کی تقسیم کا بیان کیا گیا نیک اور متکبر افراد کے درمیان، یعنی کہ متکبر افراد کہ کس طرح وہ لوگوں کو حق سے دور رکھنے کے لیے کن کن امور کو وہ انجام دیتے ہیں، تو ان عوامل میں سے ایک اہم مضبوط ترین جو ان کے جو کردار رہا ہے کہ جس سے لوگوں کو انہوں نے حق سے دور رکھا، قرآن سے دور رکھا، وہ اسے جو ہے آیہ مبارکہ میں جو ہے وہ بیان کیا گیا، آیت نمبر 6 میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اور اسی طرح قرآن کے علمی معجزات کا ذکر، یعنی کشش ثقل ہو یا پھر نباتات میں نر اور مادے کا ہونا، یہ ایک علمی معجزہ ہے جس پر جو ہے سورہ لقمان میں گفتگو کی گئی ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے چوتھا جو اہم ترین موضوع وہ لقمان کا اپنے فرزند کو نصیحت کرنا یا تاکید کرنا، یعنی کہ مختلف نوعیت کے، چاہے وہ توحید کے معاملات میں ہوں، چاہے وہ شرک کے معاملات ہوں یا پھر حقوق العباد کے معاملات میں، تو اس طرح سے سورہ لقمان کی ایک خوبصورتی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ مکی صورت ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے مکی صورت ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر صرف توحید و معاد کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ ساتھ ساتھ اخلاقی موضوعات کو بھی جو ہے وہ موضوع بحث بنایا گیا۔ اور پانچواں اہم ترین جو کہ مکی انداز یعنی قیامت کے دلائل کو بیان کیا گیا، اور چھٹا اہم موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی خصوصیت کو بیان کیا گیا، اور یہی جو ہے اس پورے سورے کی سب سے خوبصورت اور اختتام بھی اسی پر ہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو اپنے عالم یا اپنے علم کی بنیاد پہ یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ تمام مخلوقات بھی اگر جمع ہو جائیں تو تب بھی وہ موت کا وقت اور قیامت کے وقت کو جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو صرف و صرف پروردگار عالم کے ہاتھ میں موجود ہے، تو لہٰذا اس کے اہم ترین موضوعات کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور اب ہم جو انشاءاللہ شروع کریں گے وہ سورہ لقمان کی فضیلت ہے۔ لہٰذا قرآن الکریم کی یوں تو ہر آیت اور ہر سورہ جو ہے اگر اس کی تلاوت اگر ہم کرتے رہیں، زندگی کا حصہ بنائیں تو وہ فائدہ ہی پہنچاتی ہے، تو اس کی لیکن جب ہم فضیلت کو پہچان لیں تو وہ ایک طرح سے انتہائی جو ہے انسان کے دل کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو سورہ لقمان کی جو فضیلتیں میں سے ایک فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ من قرأ سورہ لقمان کان لقمان لہ رفیقا یوم القیامت وأعطى من الحسنات عشرا بعدد من عمل بالمعروف وعمل بالمنکر، کہ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی سورہ لقمان کی تلاوت کرے گا محشر میں لقمان اس کا دوست اور رفیق ہوگا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کی تعداد کے برابر 10 گنا جو ہے اس انسان کو اجر عنایت کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس سورے کی خوبصورتی یہیں سے ہی ہمیں نظر آتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسا اہم فریضہ کہ جو کہ سید الشہداء ابا عبداللہ حسین بھی اگر مدینے سے اگر چلے تھے تو اسی اہم ترین عہدے کو لے کر چلیں، تو تصور کر سکتے ہیں کہ جو اجر ان کو دیا جائے گا اس سے بھی کہیں گنا زیادہ 10 گنا اجر جو ہے سورہ لقمان پڑھنے والوں کو عنایت کیا جائے گا۔ اور ایک اور مقام پر امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی ایک روایت ہے کہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ لقمان کو رات میں اگر تلاوت کرے گا تو خداوند متعال 30 فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے صبح تک مأمور کر دے گا، اور اگر کوئی بھی جو ہے دن میں اگر تلاوت اگر کرتا ہے سورہ لقمان کی تو وہ 30 فرشتے جو ہیں اگلی صبح تک جو ہے اس انسان کی حفاظت بھی کریں گے، اور شیطان اور اس کے لشکر سے جو ہے اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کے مقابلے میں وہ مأمور کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر ہم مختلف
روایتوں کو اگر بیان کریں تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پر میں آثار و برکات بھی بیان کروں، یعنی کہ کیا آثار مرتب ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی سورے کی تلاوت کرتے ہیں انسان کی زندگی پر اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اثر، اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ظالم حاکم جو ہے جس کا خوف جو ہے انسان کے دل میں، اگر وہ چاہتا ہے کہ معزول ہو جائے، ہٹ جائے، تو بس وہ سورہ لقمان کو لکھے اور اس کے گھر پر اگر کسی طرح پہنچا دے تو یہاں پر خداوند متعال اس کو اس کے ظلم سے، اس حاکم سے جو ہے وہ محفوظ رکھے گا۔ اور اگر اسی طرح کوئی اگر درد شقیقہ رکھتا ہے، آدھے سر کا درد ہے، اور یا پھر کسی کا بخار اگر نہیں اتر رہا، تو تب بھی وہ سورہ لقمان لکھ کر جو ہے اگر اپنے پاس رکھے گا تو یہاں پر پروردگار عالم اس کو ہر درد سے جو ہے وہ آزاد کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جو ہے آثار و برکات ہمیں ملتے ہیں کہ جو کوئی بھی سورہ لقمان کو اگر وہ لکھے اور پھر جو ہے اسے پانی سے دھو کر پلا دے تو اندرونی جو تکلیف ہے، جو درد ہے، خدا ہر درد، ہر اندرونی کیفیت تکلیف کو جو ہے وہ دور فرما دے گا۔ تو لہٰذا داخلی تمام بیماریاں ہوں یا بخار ہو یا پھر درد ہو، ہر طرح کے درد کے شر سے جو ہے وہ انسان کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ تو تھی سورہ لقمان کی جو ہے فضیلت بھی، اور ساتھ میں جو ہے اس کے آثار و برکات آپ کے سامنے میں نے بیان کیے۔ باقاعدہ طور پر سورہ لقمان کی اب ہم شروعات کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پہلی آیت جس کی شروعات ہوئی ہے وہ الف لام میم سے ہوئی ہے، یعنی حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ اور پھر خدا ارشاد فرماتا ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین، یعنی ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم کتاب کی عظمت ایک اور نئے جو ہے وہ صفت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات کی جس کی عظمت کے اوپر ہم گفتگو کر چکے ہیں سورہ دخان کی تفسیر میں، کہ یہ انتہائی جو ہے عظمت کو بیان کرتا ہے کہ جہاں کہیں بھی جو ہے وہ حروف مقطعات سے سورہ کی شروعات ہوتی ہے، اور بیشتر جگہوں پر جس طرح ذکر کیا کہ حروف مقطعات کے فوراً بعد ہی قرآن کی عظمت کا ذکر کیا گیا، وہ 24 مقامات پر ہمیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی خداوند متعال دوبارہ حروف مقطعات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کوئی ہے کہ جو اس سورہ کی مانند یا اس قرآن کی مانند کوئی قرآن لا کر دکھا سکے، تو یہاں پر بھی ایک وہ چیلنج کرتی ہوئی بات نظر آتی ہے۔ الف لام میم اگر دیکھیں تو قرآن الکریم میں تقریباً 7 سورتوں کی شروعات جو ہے وہ الف لام میم سے ہوئی ہے، تقریباً 7 کے قریب۔ جس طرح ہم نے حوامیم کا ذکر کیا تھا، 7 سورتوں کی شروعات جو ہے وہ حامیم سے ہوئی ہے، تو بالکل اسی طرح 7 سورتوں کی جو شروعات ہیں وہ الف لام میم سے ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب جو ہے وہ حکیم ہے۔ کتاب کی صفت جو ہے یہاں پر حکیم بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکیم ہے، جس کی جانب سے یہ کتاب نازل ہوئی وہ حکیم ہے، جو چیز نازل کی گئی وہ حکیم ہے، اور جس چیز کے لیے نازل کی گئی یعنی انسان کی فکر کے لیے، انسان کی حکمتوں کے راستوں کو دکھلانے کے لیے خدا یہ حکیم نے کتاب حکیم کو رسول حکیم کے حوالے کیا ہے۔ تو لہٰذا اب اگر ہم کہیں کہ اس آیت میں جو ہے شروعات جو کی گئی وہ تلکا سے کی گئی ہے، تلکا جو ہے عموماً جو دور کے اشارے کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر کیوں تلکا استعمال کیا گیا؟ قرآن تو ہمارے سامنے کہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو حکیم ہے، لیکن لفظ جو ہے عربی وہ یہاں پر تلکا کا استعمال کیا گیا، دور کا اشارہ۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس لیے اس تعبیر کو استعمال کیا گیا کہ ان کی آیات، قرآن کی آیات، اور جو ہے اس کی اہمیت جو ہے اس قدر عظیم ہے کہ یہاں پر گویا یہ آسمان کسی بلندی رکھتی ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ آسمان کسی بلندی عظمت رکھتی ہے، لیکن یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں بھی موجود ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر پروردگار عالم تلکا کا استعمال کر کے قرآن الکریم کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اور حکیم جو قرآن کی صفت ہے، اس کے مطالب کیسے ہیں؟ اس کے مطالب انتہائی مستحکم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ ہر قسم کے خرافات سے، ہر قسم کی بیہودگی سے دور ہے اور پاک ہے۔
یہ کتاب سوائے حق کے کوئی بھی بات نہیں کہتی اور راہ حق کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں دکھاتی۔ یہ کتاب جب بھی ارشاد و ہدایت کرتی ہے تو وہ حکمت کی بنیاد پر کرتی ہے، اور اتنی مضبوط دلیلیں ہوتی ہیں کہ کوئی بھی اس دلیل کو رد نہیں کر سکتا ہے۔ اور قرآن جو کہ اگر کہیں کہ ہدایت اور رحمت کا اگر مرکز ہے تو لہٰذا اس میں کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی نقص جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا خدا نے اس کتاب کو حکیم کا لقب جو ہے وہ عنایت کیا۔ اور جب اگر ہم کسی کو اگر ہم ہدایت اور کسی کو اگر ہم ارشاد کی طرف لے کر آتے ہیں تو یہ رحمت اور محبت کے ہمراہ کیا جا سکتا ہے، ہدیٰ و رحمت، یعنی اگر ہدایت کرو گے تو وہ رحمت کے ساتھ کرو، محبت کے ساتھ کرو، عطوفت کے ساتھ کرو۔ کسی کو اگر سختی سے اگر ہدایت کی طرف لے کر آئیں گے تو وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا اگر کہیں کہ خداوند متعال نے ایک مقام پر تو متقین کی ہدایت کے لیے جو ہے جس چیز کو سرچشمہ قرار دیا ھدی للمتقین، اور اسی طرح دوسرے مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ مؤمنین کے لیے بشارت اور ہدایت کا منبع بھی ہے کہ ھدی و بشرا للمؤمنین، اور اسی سورے میں نیک افراد کی ہدایت اور رحمت کا مرکز بھی قرار دیا گیا، ھدی و رحمتا للمحسنین۔ تو لہٰذا بات اگر کی گئی ھدی للمتقین، جس طرح قرآن میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ذکر کیا گیا، وہ ان کے لیے ہے جو حق کو قبول کرتے ہیں، ھدی للمتقین۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے جب حق کو قبول کیا جاتا ہے۔ ھدی و بشرا للمؤمنین، یہ کتاب کیا ہے؟ یہ بشارت ہے، یہ ہدایت ہے مؤمنین کے لیے، یعنی کہ حق کو قبول کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ایمان کا ہے۔ جو ایمان کے مرحلے میں آ جائے ان کے لیے یہ کتاب بشارت بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح اب بات ہوئی ہے ھدی و رحمتا للمحسنین، یعنی کہ کن کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے؟ ان کے لیے جو کہ اعمال صالح کو انجام دیتے ہیں۔ دین مبین اسلام جو ہے وہ انسان اور مسلمانوں کو سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ وار جو ہے وہ آگے بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے، یعنی پہلے ہدایت ملتی ہے، پھر بشارت ملتی ہے، اور پھر رحمت ملتی ہے۔ یعنی کہ جب انسان 3 مرحلوں کو طے کرتا ہے، حق کو اگر قبول کر لے تو خدا ہدایت عطا کرتا ہے، اگر کوئی ایمان کو قبول کر دے تو خداوند متعال اسے بشارت عنایت کرتا ہے، اور اگر کوئی اعمال صالح کو اگر انجام دے تو پروردگار عالم اپنی تمام تر رحمتوں اور نعمتوں کو عطا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک طرح سے جو ہے ہم اس بلندی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تکامل کے ان 3 مراحل کا ذکر قرآن الکریم میں جا بجا مقام پر آیا ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن ایک ایسا دانشمند، حکیم اور دانا عالم کی طرح ہے جو خاموش رہ کر بالکل خاموشی کے ساتھ ہزار گفتگو کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، وعظ و نصیحت کرتا ہے۔ یہ کتاب تشویق اور ترغیب دلاتا ہے انسان کو ہر آن اچھائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف۔ یہ کتاب جو ہے وہ عذاب سے بھی ڈراتا ہے اور عبرت انگیز داستانیں سناتا ہے۔ اس میں سلیقہ ہے، اس میں آداب ہیں، اس میں احکام ہیں، اور آئندہ کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ اس کتاب مبین میں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہر لحاظ سے حکمت سے لبریز ہے، اور یہ آغاز جو ہے اس لحاظ سے بیان کیا گیا تاکہ لقمان حکیم کی باتوں سے ہم براہ راست جو ہے وہ مناسبت جو ہے وہ رکھ سکے۔ اور یہ ایک طرح سے رب العالمین نے جو ہے تمہید باندھی ہے، یعنی ابتدا یا مقدمہ جو ہے بیان کیا ہے کہ اس پروردگار عالم نے یہ رحمتوں والی کتاب کن کے لیے نازل فرمائی؟ ان کے لیے کہ جو کہ اعمال صالح کو انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا اس کے فوراً بعد ہی پروردگار عالم محسنین کے اوصاف کو بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ نیکوکار افراد کہ جو اس منزل تک پہنچ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے بیان کیا ہے کہ ہدایت کے بعد ایمان کے بعد جو ہے وہ اعمال صالح کو انجام دینے والے۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جو کہ اعمال صالح کو انجام دیتے ہیں؟ تو قرآن الکریم یہاں پر جو ہے ان کے اوصاف کو بیان کر رہے ہیں کہ اگلی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو انسان محسنین وہ ہے
کہ جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے پروردگار عالم کی ہدایت پر ہے اور وہی فلاح اور نجات پانے والوں میں سے ہیں۔ خداوند متعال جو ہیں ان آیات میں جو ہیں ایک طرح سے محسنین کی جو 3 اہم ترین صفات کا ذکر کر رہا ہے، یہ وہ شرعی تکلیف ہے کہ جس کو اگر ہم کہیں کہ یہ صفات کے طور پر ذکر کی گئی تو خداوند متعال کس قدر خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ان تمام امور کو قرار دے رہا ہے۔ اور یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف ایک شرعی تکلیف نہیں ہے کہ اسلام اگر انسان قبول کر لے اور اپنے آپ کو اگر وہ مسلمان کہتا ہے تو بس وہ جائے اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آخرت پہ یقین رکھیں۔ نہیں، خداوند متعال یہاں پر ایک صفت کے طور پر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اس لیے کہ یہ تینوں کے تینوں اوصاف، یعنی نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، آخرت پہ یقین رکھنا، یہ 3 اوصاف ایسے ہیں کہ جو کہ ہمارے 3 جگہوں پر ہمارے رابطوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر ہم بات نماز کی کریں تو نماز جو ہے وہ خالق سے رابطے کو مضبوط کرتا ہے۔ زکوٰۃ کس لیے خدا نے واجب قرار دیا؟ اس لیے کہ یہ مخلوق سے ہمارے اور آپ کے رابطے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور تیسرا، اگر ہم یہاں پر قیامت پر یا آخرت پر اگر یقین رکھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے توسط سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے لیے فرائض کو ادا کرنے میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب یقین رکھتے ہیں قیامت پر تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو فریضے یا جو ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر لی ہے اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ تو یہاں پر انسان ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار رکھتا ہے، لہٰذا اگر قیامت پر جس کو یقین ہے وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ زکوٰۃ بھی انجام دے گا، وہ ذمہ داریوں کو پورا بھی کرے گا۔ تو لہٰذا خداوند متعال نے یہ 3 اہم ترین صفات جو ہیں وہ محسنین کے لیے ذکر کیے ہیں، اور نماز ہو یا زکوٰۃ یہ تو ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اور قرآن میں بارہا مقامات پر جہاں پر نماز کو برپا کرنے کی بات کی گئی ہے وہاں پر زکوٰۃ کے لیے بھی بات کی گئی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اب یہاں پر اگر ہم کہیں کہ یہ جو ہمارا نماز قائم کرنا، یہ ہمارا زکوٰۃ دینا، یہ انسانی سیرت میں ہمیشہ ہونا چاہیے، ہمیشگی کی حالت میں دائمی اور مستقل بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آج جو ہے اپنی نماز کو انجام دے دیا 5 وقت کی اور ایک دن جو ہے ہم ریسٹ کر رہے ہیں، نہیں آج ہم نے نہیں پڑھنا، یا پھر یہ کہ ہم نے 5 وقتوں میں سے ایک نماز کو ہم نے اسکپ کر دیا اور کہا کہ نہیں ہم فجر کی نہیں پڑھتے اور اتنے تھکے ہوئے ہیں۔ ہم عموماً جو ہے اپنی نمازوں کو خوشی میں ہو یا مشکل میں ہو چھوڑ دیتے ہیں، حاجت اگر پوری ہوئی تو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں بھی پوری ہوئی تو تنگ آ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کیوں اتنی نمازیں پڑھیں۔ یہ ایک انسان کی جو ہے اندر جو ہے ایک بری صفات میں سے پائی جاتی ہے کہ جہاں پر ہم عبادتوں کو اس لیے انجام دیں کہ جہاں ہماری حاجتیں پوری ہوں، اگر حاجت پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر یہاں پر ہم ان عبادتوں کو چھوڑ دیں۔ یا پھر بہت سارے ایسے ہیں کہ جو پورا سال نماز نہیں پڑھتے، لیکن خداوند متعال نے یہاں پر محسنین کی صفات میں جو ارشاد فرمایا کہ اگر ہم کلمہ عربی کو دیکھیں تو یقیمون الصلاۃ، یعنی کہ ایک طرح سے استمراری کیفیت ہے، تکراری کیفیت کو بیان کیا ہے۔ یعنی عربی میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ گرامر میں مضارع کی صورت میں آیا ہے، یعنی کسی بھی اگر عمل کو اگر ہم انجام دے رہے ہیں تو وہ 1-2 وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہماری سیرت کا حصہ ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر وہ عبادت، وہ نماز، وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مقام، ایک منزلت جو ہے وہ انسان کو فراہم کرتا ہے، وہ انسان محسنین کی صف میں شامل ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک اور خوبصورتی بھی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل اور جامع مذہب ہے، یعنی کہ اسلام جو ہے صرف ایک جہت یا ایک سمت سے جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، بلکہ اگر انسان کو ہر جہت سے، چاہے وہ اقتصادی لحاظ سے ہو، چاہے وہ مذہبی لحاظ سے ہو، چاہے وہ قلبی لحاظ سے ہو، ہر لحاظ سے انسان کو وہ مکمل کرتا ہے، جانب سے یکساں ہے۔ تو اسی لیے خداوند متعال نے تکلیف بدنی کے لیے، بدن کی تکلیف کے لیے نماز کو قرار دیا،
تکلیف مالی کے لیے زکوٰۃ کو قرار دیا، اور تکلیف قلبی اور روحی کے لیے یقین کو قرار دیا۔ یعنی کہ جو یہ تمام عبادتیں ہماری بدن، ہماری روح اور ہمارے مال کو جو ہے وہ پاک و طاہر کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ گفتگو کر رہی ہوں تو ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ایک مومن یہ بات کرتا ہے، یا ہمارے اور آپ کے درمیان بہت ساری گفتگو ایسی ہوتی ہے، مثلا اگر حجاب کے موضوعات پر بھی جو خواتین یہ جملہ اتنی آسانی سے کہہ دیتی ہیں کہ حجاب یا حیا جو ہے وہ دل کا ہونا چاہیے، تو یہاں پر خداوند متعال نے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وبالآخرۃ ہم یوقنون کہہ کر وہ جواب دے رہا ہے کہ اسلام اس دین کا نام ہے کہ جو حیا اور عفت کو صرف دل کے لیے نہیں بلکہ ظاہر کے لیے بھی قرار دیتا ہے۔ اگر آپ کے وجود میں، آپ کے باطن میں اگر طہارت پائی جاتی ہے، اگر آپ کے وجود میں اگر دین پایا جاتا ہے، تو وہ دین آپ کے ظاہر میں بھی ہونا چاہیے۔ وہ انسان نامکمل ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ایک انسان زکوٰۃ اچھی طریقے سے دیتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو کیا ہم اس انسان کو مکمل کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ انسان نامکمل ہے۔ وہ انسان نقص رکھتا ہے کہ جو کہ اپنے آپ کو جو ہے صرف ایک یا دو جگہ پر مکمل کرے اور باقی جگہ پر وہ اپنے وجود میں جو ہے وہ نقص کو رکھ لے۔ تو لہٰذا یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند متعال جو ہے ہر جہت سے ایک انسان کو انسان کامل بنانا چاہتا ہے۔ خدا نے اگر ہمیں اجازت دی ہے اس دنیا میں رہنے کی، رزق کمانے کی، تو کیا ہم ہر طرح کا رزق کما سکتے ہیں؟ نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ نماز عبادت کو اگر انجام دے رہے ہو تو جو رزق اگر کما رہے ہو تو وہ رزق حلال ہو، اس لیے کہ اگر ہم رزق حرام کمائیں گے تو وہ ہماری عبادتیں بھی کوئی بھی ہمارے لیے آپ کے لیے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یعنی ایک مقام پر اگر نقص آ گیا، چاہے وہ اقتصادی لحاظ سے ہو، چاہے وہ بدنی لحاظ سے ہو، یا ایون یہ کہ اگر ہم اپنے عقیدے میں اگر ہم مضبوط نہیں ہیں تو ہماری وہ نمازیں، ہمارا وہ جو کچھ بھی ہماری زندگی کے امور ہے وہ سب جو ہے فائدہ نہیں دیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے ہر جہت سے ہم نے مکمل رکھنا ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم کہیں کہ خداوند متعال ہمارے اور آپ کے ہر چیز پر، ہر عمل پر جو ہے وہ نگاہ رکھتا ہے، اور محسنین افراد کی تعریف میں خدا اسی لیے ارشاد فرماتا ہے کہ جو اقتصادی مسائل کے ساتھ معنوی مسائل پر بھی جو ہے وہ توجہ دیتے ہوں۔ اور اس کے بعد خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے پروردگار عالم کی ہدایت پر بھی ہیں اور وہی فلاح اور نجات پانے والے ہیں، کہ جو ان صفات کو اگر ملکہ بنا دیں، ان صفات کو اپنے وجود کا حصہ اگر بنا دیں، تو یہاں پر صرف اور صرف ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے بلندی ہے۔ اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 6، کہ جو کہ اہم ترین آیات میں سے شمار کی جاتی ہیں سورہ لقمان کی، اور اہم موضوع کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور خداوند متعال اب ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو لوگوں کو راہ حق سے ہٹا دیتے ہیں، جو لوگوں کو جو ہے مطلب وہ افراد کے جو کہ تکبر رکھتے ہیں، اور ان کا یہ تکبر کبھی بھی خود تو ہدایت سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ ہدایت سے دور رکھتے ہیں۔ اور وہ آیت مبارکہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یعنی بعض لوگ باطل اور بیہودہ باتیں جو کہ باقاعدہ خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو جہالت و نادانی کی بنیاد پر گمراہ کریں اور آیات الہی کا مذاق اڑائیں، ان کے لیے ذلیل اور خوار کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو اس سے پہلے سورہ دخان میں بھی میں نے لعاب کا ذکر کیا تھا، آلموسٹ تقریباً وہی معنی جو ہیں وہ یہاں پر بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ لہو الحدیث یعنی کہ ان بیہودہ باتوں کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو ان کی اپنی ضرورت کی باتوں سے یا مہم اہداف سے دور رکھے۔ تو یہ سب سے اہم معنوں میں آتا ہے۔ اگر ہم اس کے ایک اور معنی بھی لے سکتے ہیں کہ انسان کو حق سے دور رکھے، خرافات اور ایسے داستان جو انسان کو جو ہے فساد یا گناہ کی طرف لے کر جائے، تو اس کو لہو الحدیث کہتے ہیں۔
اور شأن نزول اس آیہ مبارکہ کے تقریباً جو بیان کیے جاتے ہیں وہ 2 کے قریب ہیں، 2 شأن نزول ہیں کہ کیوں خداوند متعال نے اس آیہ مبارکہ کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا ہے کہ بعض لوگ جو باطل اور بیہودہ باتیں خریدتے ہیں۔ تو شأن نزول جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نضر بن حارث جو کہ ایک تاجر تھا اور یہ اکثر ایران کا سفر کیا کرتا تھا۔ ایرانیوں کی جو داستانیں ہوتی تھیں وہ قریش کو آ کر بیان کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد اگر تمہیں عاد و سمود کی اگر داستانیں سناتا ہے تو آؤ میں تمہیں ایران کے رستم اور ایران کے اسفندیار اور بادشاہوں کا میں ذکر کرتا ہوں، میں تمہیں عجم کی خبریں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو لہٰذا کیسر و سلطان یا عجم کی وہ جتنی بھی خبریں سناتا تھا تو وہ اس طرح وہ لوگوں کو اپنے گرد جو ہے وہ اکٹھے کر لیا کرتا تھا کہ لوگ جو ہے تاکہ قرآن کو چھوڑ کر اس کی داستانوں کی طرف جو ہے وہ لپک کر آئیں اور ان میں کان لگا کر بیٹھیں۔ اور یہ وہ داستانیں ہوتی تھیں کہ جن کا آخر میں کوئی بھی مقصد یا ہدف نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی طرح جو ہے بعض مفسرین کے مطابق ایک اور جو شان نزول جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حصہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوا کہ جس نے گانا گانے والیوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا تھا، خریدا تھا اس نے، اور جو دن رات گاتی تھیں اور خدا کی یاد سے لوگوں کو جو ہے وہ غافل کرتی تھیں اور لوگوں کو قرآن اور رسول سے دور رکھنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی تھی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پروردگار عالم نے شدید نوعیت کا جو ہے وہ مذمت ان کے لیے کی ہے اور اسی مذمت پر جو ہے یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح مفسر تبریسی یہاں پر اس شان نزول کو ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ جو کہ گانا گانے والوں کو خریدتے تھے، اور نزول کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے ایک حدیث ایک جو پیغمبر سے جو ہے نقل کی، اور کہ جس کی بنیاد پہ اس نظریے کی جو ہے وہ تائید ہوتی ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ گانے والی کنیزوں کو تعلیم دینا اور ان کی خرید و فروخت کرنا اور اس طریقے سے حاصل ہونے والی آمدنی جو ہے وہ سب کچھ حرام ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی جو ہے وہ تلاوت فرمائی تھی۔ تو لہٰذا یہ وہ عوامل ہیں کہ جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں، جو انسان کو فساد کی طرف، انحرافات کی طرف، فساد یا فتنے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یوں تو ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے عوامل ہیں، بہت سارے ایسے راستے ہیں کہ جس میں ظالم یا متکبر افراد جو ہیں وہ عام لوگوں کو جو ہے اس گمراہی کی طرف کھینچ کر لے کر جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک راستہ یہی لہو الحدیث ہے کہ جس کے لیے باقاعدہ جو ہے ایک پیسے جو ہیں وہ خرچ کیے جا رہے ہیں بیہودگی کو رائج کرنے کے لیے، لوگوں کو حق سے دور رکھنے کے لیے۔ وہ اپنا مال جو ہے وہ ان چیزوں پر خرچ کر رہے ہیں تاکہ یہاں پر وہ اپنے نفس کو جو ہے وہ تسکین پہنچا سکے۔ قرآن الکریم بہت سارے عوامل کا ذکر کرتا ہے، بہت ساری ایسی وجوہات ہیں کہ جن کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ حق سے دور رکھا گیا ہے، اور اس میں سے سب سے پہلی وجہ یا عامل جو ہے وہ طاغوت ہیں، طاغوتی طاقتیں جو لوگوں کو دور رکھتی تھی۔ یعنی یا تو لوگوں کو حقارت سے تحقیر کر کے فاستخف قومہ، سورہ زخرف کی آیت ہے کہ لوگوں کو انتہائی حقارت کے ساتھ یہ تحقیر ان کی اتنی کی جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حق سے دور رہیں، یا اگر وہ یہاں پر کامیاب نہیں ہوتے تھے تو یہاں پر دوسرا طریقہ وہ دھمکی یا پھر ان کو خوف زدہ کرنا کہ وہ ڈر کے جو ہے وہ حق کی طرف نہ جا سکیں۔ تو لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ کہ یعنی کہ ان کے لیے راستے بند کرنے کا سب سے بہترین طریقہ طاغوتی طاقتوں کا کیا ہوتا تھا، وہ لوگوں کو جو ہے ان کے اوپر مسلط اپنے آپ کو کر لیا کرتے تھے اور لوگ خوف کی وجہ سے جو ہے وہ حق کی طرف نہیں جاتے تھے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے جو انسان کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے وہ شیطان ہے، وسوسوں سے، توہمات سے، یعنی کہ جس طرح کے وہم میں انسان اگر مبتلا ہو جائے، وسوسوں میں اگر انسان مبتلا ہو جائے تو یہاں پر جو ہے شیطان کی ان وسوسوں کی وجہ سے وہ انسان جو ہے کبھی بھی حق کی طرف نہیں جاتا۔ یرید الشیطان ان یضلہم۔ اور اسی طرح ہمیں تاریخ میں ایسے عالم یا ایسے دانشمند افراد بھی ملیں گے جو یا پھر ہنرمند افراد بھی ملیں گے کہ جو اپنے ہنر سے جو ہیں یا اپنے علم سے جو ہے وہ لوگوں کو حق سے دور رکھتے ہیں۔
تو اسی میں جو ہے وہ سامری جادوگر، یقیناً آپ لوگ کے ذہنوں میں ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ اضلہم والسامری، یعنی اس کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ حق سے دور رکھا گیا۔ اور چوتھا اہم وجہ کہ مال و دولت کی بدولت اور قدرت، جن کے ہاتھوں میں پاور آ جاتی تھی، وہ لوگوں کو حق سے دور رکھتے تھے۔ اور اسی طرح پانچویں چیز وہ اسی آیہ مبارکہ میں کہ یعنی گانے والوں کے ذریعے سے یا باطل چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ حق سے دور رکھا جاتا تھا۔ تو اس میں سے سب سے اہم وجہ اگر ہم بیان کریں جو اس آیہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا، وہ یہی گانے والے یا لہو الحدیث ہیں۔ یہ 5 عوامل یا یہ 5 وجوہات وہ ہیں جو بیان کی گئیں اور جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ حق سے دور ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی ایسے بہت سارے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اور آخری وجہ جو بیان کی تھی اور جس کے لیے آیت نمبر 6 جو ذکر کی گئی ہے، اور وہ ہے گانا، موسیقی، ان سب چیزوں کو باقاعدہ دین مبین اسلام جو ہے وہ حرام قرار دیتا ہے۔ اور بہت ساری ہمارے پاس جو ہے ایسی روایتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے غنا کو یا پھر گانے کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا، ائمہ اطہار علیہ السلام سے ہوں یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور جس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا غنا جو ہے وہ شیاطین کے بڑے جالوں میں سے ایک جال ہے کہ جس میں انسان بہت آسانی سے جو ہے اس جال میں پھنس جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ اور اس کے نقصانات ہوں یا اس کے اثرات ہوں بے پناہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو جو ہے شروع میں ہی اگر اس گناہ سے اگر محفوظ نہ رکھیں تو وہ آہستہ آہستہ دلدل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ان آیات میں جس طرح ذکر کیا گیا تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محسنین اور مؤمنین کے مقابل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اپنے آپ پر زیادہ بلکہ کس چیز پر سرمایہ خرچ کر رہے ہیں کہ بیہودہ چیزوں پر وہ لوگ اپنا پیسہ، اپنا مال اور اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں تاکہ اس طرح وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی جو ہے وہ بدبختی کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہاں پر بات کریں کہ غنا جو ہے یا گانا جو ہے وہ اسلام کی نگاہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے اور اس کی تعریف جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے موسیقی کے اوزار جو فسق و فجور کی مجالس سے مناسبت رکھتی ہو اور گناہ جس میں موجود ہو اور جو شہوت کے جذبات کو اگر ابھارے تو وہ حرام ہے۔ تو فقہا میں اگر ہم کہیں کہ جو تعریف غنا جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ فسق و فجور کی محفل سے ہم آہنگ ہو، یعنی کہ عکس یا رنگ اگر رکھتا ہو اور گناہ کی جو ہے اس میں گنجائش اگر پائی جاتی ہو، اور تیسری چیز یہ کہ شہوت کے جذبات کو، انسانی یا حیوانی شہوات کو اگر وہ ابھار رہے ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ غنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام یہاں ایک روایت نقل کرتی چلوں کہ فرماتے ہیں کہ غنا گناہوں میں سے شمار کی جاتی ہے کہ جس کے لیے آتش جہنم کا جو ہے وہ وعدہ ہے۔ اور پھر اسی آیہ مبارکہ کی امام نے جو ہے وہ تلاوت فرمائی ہے، یعنی کہ غنا کیا ہے؟ گناہان کبیرہ، اور گناہان کبیرہ اسے کہا جاتا ہے، اس گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے خداوند متعال نے عذاب آتش کا جو ہے باقاعدہ وعدہ فرمایا ہے، تو اسی لیے ان کو گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ غنا اور لہو و لعب کی محفل ایسی محفل کہ جس پر کبھی بھی ان کے اہل پر پروردگار عالم اپنا لطف نگاہ یا نگاہ کرم ہرگز نہیں ڈالتا، اور اس آیے کے مصداق ہیں۔ اور پھر امام نے اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ سورہ حج کی آیت جو ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ میں امام سے جب سوال کیا گیا اس سے مراد کون ہے، یعنی باطل سخن سے دوری اختیار کرو، قول زور سے جو ہے وہ دوری اختیار کرو۔ تو یہاں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آواز خوانی یا غنا ہے یا گانا ہے، اور روایات میں جو ہے اس کے آثار جو ہیں بے انتہا بیان کی جاتے ہیں کہ انسان کے وجود میں جو ہے کس طرح جو ہے یہ برے اثرات جو ہے وہ مرتب کرتا ہے۔ اور روایات بھی موجود ہیں کہ جس طرح ایک روایت میں جو چند ایک ہیں اس کو میں الگ کر کے یہاں پہ ایک فہرست کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ غنا جو ہے وہ نفاق کی روح کو پروان چڑھاتا ہے اور فقر و بدبختی کو لاتا ہے، یعنی منافقت جو ہے اس انسان کے وجود میں جو ہے وہ
پنپتی ہے یا پلتی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو اثر یہ ہے کہ جو بھی اپنے گھر میں گانے والوں کو اگر بلائے یا مزدوری اگر دے یا خرچ کرے تو وہ لعنت کا مستحق کہلاتا ہے، اور لہٰذا یہ گانا سکھانا یہ سب کچھ جو ہے وہ حرام جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ جس گھر میں غنا ہو، جس گھر میں موسیقی ہو، تو مرگ اور مصیبت جو ہے وہ دردناک ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی ان چیزوں سے امان نہیں پاتے۔ ایسے لوگوں کی کبھی بھی جو ہے دعا جو ہے وہ مستجاب نہیں ہوتے، اور فرشتے جو ہیں ایسے گھر میں کبھی بھی داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے کیا اخلاقی نوعیت کی فساد جو ہے وہ ترویج پاتے ہیں اس غنا یا موسیقی یا گانوں کی وجہ سے۔ تقوی کی روح کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے، گناہوں اور شہوات کی طرف جو ہے وہ انتہائی طور پر مائل ہوتے ہیں، اور اس حد تک غنا جو ہے وہ انسان کی زندگی پر جو ہے وہ مؤثر ہوتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ غنا جو ہے وہ حیا کو کم کر دیتا ہے اور شہوت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور ایسے تاریخ میں یا پھر جو ہے آج کل کے جو ماحول میں اگر ہم جہاں پر اس طرح اس نوعیت کی محفلیں اگر دیکھیں تو وہاں پر ہر طرح کی شرم اور حیا جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور کس طرح جو ہے وہ بدن کا اور کس طرح اعضائے بدن کو جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے، اور لہٰذا ایسے ہی جگہوں کے لیے کہا گیا ہے کہ مطلب اپنے آپ کو اس گناہ سے جو ہے محفوظ رکھیں کہ خدا نخواستہ وہ انسان کی حیا کو ختم کر دے۔ اور اس طرح جس طرح بعض افراد جو سمجھتے ہیں کہ جو اس گناہ میں جو اگر اپنے آپ کو پڑ جائے، یا بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کو خیالی دنیا کی طرف لے کر جاتے ہیں، مثلاً جیسے ایک حرام چیز جیسے شراب کا پینا جو خیالی دنیا میں لے جاتا ہے، ڈرگز جو ہے وہ انسان کو بے فکر کر دیتا ہے، تو اسی طرح موسیقی بھی ایک نشے ہی کی مانند ہے۔ یعنی نشے کی صرف یہ قسم نہیں ہے کہ انسان اسے سونگھے، یا کیونکہ ابھی جیسے آگے میں ذکر کروں گی تو اسی طرح بہت ساری نوعیت میں سے ایک نوعیت یہ بھی ہے کہ موسیقی بھی انسان کو خیالی دنیا کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ کبھی بھی حقیقت کی دنیا میں نہیں رہتا، اور ایسے انسان کی جو ہے جس طرح شراب پینے والے یا ڈرگز لینے والوں کی جس طرح جو ہے حیا یا غیرت ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح جو ہے گانا سننے والوں کی بھی غیرت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا اہم ترین بات جو ہمیں نظر آتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی نمازیں، ان کی عبادات جو ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ذمہ داریوں سے غفلت برتتے ہیں، محروم مستحق افراد سے وہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اپنے آنے والے کل سے جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں، جتنی بھی صلاحیتیں یا خصوصیات ہوتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں اور خصوصیات سے محروم ہو جاتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، دشمن سے، شیطان سے، اور چاہے ہر لحاظ سے، یعنی کہ خدا جو ہے ایسے انسان کو حیوانیت کی سرحد تک لے جاتا ہے، یا بلکہ اس سے بھی کم ترین، جس طرح خدا قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون، وہ حد سے زیادہ جو ہے بد سے بدترین کی کیفیت میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ایک اور اثرات جو اس موسیقی کے متعلق، جو موسیقی کے جو اوزار ہیں اس کے متعلق بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ انسان کے اعصاب کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیتا ہے۔ جو بھی موسیقی کے جو اوزار جو استعمال کیے جاتے ہیں، باقاعدہ ایسی کتنی کتابیں جو ہیں وہ تحریر ہوئی ہیں کہ جو انسان کے اعصاب کے لیے جو ہے موسیقی نقصان دہ ہے کر کے انواع اقسام قسم کی جو ہے بیماریوں میں ایسا انسان جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے، جنون کی پیدائش ہو، یعنی مجنونی کیفیت جو ہے ایسے انسان کی وجود میں پیدا ہوتی ہے، خون کا دباؤ، ناپسندیدہ تحریکات، اور لہٰذا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ بیان کے لائق نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہاں پر اگر ہم کہیں کہ غنا آج کے استعمار کے، یعنی استعمار کا ایک حربہ اگر تصور کیا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ استعماری طاقتیں جو ہے وہ نوجوان نسل سے، خصوصاً ان کی بیداری سے جو ہے بے انتہا خوفزدہ ہے، تو لہٰذا انہوں نے ایک وسیع پروگرام جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے یا ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ اس بیداری سے دور رکھنے کے لیے جو ہے انہوں نے ایسے پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیے ہیں، جو معاشرے کے اندر غفلت کو، لاعلمی کو، ناآگاہی کو، اور اسی طرح انواع اقسام کی غلط سرگرمیاں اس قدر رائج کر دی گئی ہیں کہ اب یہاں پر جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور دین یا ایمان جو ہے وہ ان کے اندر سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فحاشی کے مراکز اب دیکھیں کہ جس طرح قیام پا رہے ہیں،
قمار بازی ہوں یا جوئے کے اڈے ہوں، غنا یا موسیقی کو رواج دینا، اور یہ سارے کے سارے اعصابی نشے کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم کہیں کہ منشیات یا تو اگر کبھی پینے کی وجہ سے یا پھر منہ کے ذریعے لی جاتی ہے، مثلاً جیسے شراب ہو، کبھی سونگھنے کی جو ہے کیفیت سے لی جاتی ہے جیسے کہ ہیروئن ہو، یا کبھی انجیکشن کے ذریعے سے جسے مارفین کہتے ہیں، اور اسی طرح کبھی کانوں کے ذریعے سے منشیات جو ہے وہ لی جاتی ہے کہ جس کو غنا یا موسیقی یا گانا کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ سنگین نوعیت کے ہیں، اور ایسے لوگوں کی اگر آپ زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو وہ بتدریج روحانی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پریشانیوں سے وہ انسان جو ہے کثرت کے ساتھ دوچار ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایسے انسانوں کو سکون کی حالت میں نہیں دیکھا۔ جو جملہ ہمارے ہاں کے معاشرے میں اور جو انہوں نے دوسرے مذاہب سے انہوں نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر دنیا میں اتنی کثرت کے ساتھ یہ غنا، یہ موسیقی کے اوزار جو ہیں اس قدر اگر رائج ہیں، تو پھر اگر اس کو موسیقی کو اگر روح کی غذا اگر قرار دیا جاتا ہے تو سوال میرا یہ ہے کہ اتنی کثرت سے موسیقی رائج ہونے کے باوجود کیوں معاشرے میں آج بھی خودکشیاں یا پھر ڈپریشن اور اسی طرح اعصابی امراض جو ہیں وہ بکثرت جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور انسان کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ بے سکونی پائی جاتی ہے، اور جس کا نتیجہ ہم اور آپ اپنے معاشرے میں کثرت سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں خودکشی کا رجحان کثرت سے جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو انسان اپنے آپ کو نہ جانے کتنی جو ہے وہ گناہوں میں جو ہے وہ مبتلا دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے اس فریضے کو جو خداوند متعال نے ہم اور آپ پر عائد کیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں، یہ فریضہ ہے کہ جو خدا نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا یا ان چیزوں کا ترک کرنا، حرام کو دور رکھنا، تو یہ فرائض میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ فریضہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان واجب نماز کو پڑھے، روزہ کو رکھے، بلکہ یہ بھی فرائض میں شمار کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام سے دور رکھے۔ تو لہٰذا ہم جب اپنے آپ کو حرام سے اگر دور نہیں رکھتے، اس فریضے کو اگر ہم انجام نہیں دیتے، تو نتیجتاً معاشرہ جو ہے وہ انتہائی تنزلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خداوند متعال نے زمین و آسمان کو کس لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا، انسان کے رشد کے لیے بنایا، قرب اور تکامل کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور اس جہان کو اگر مسخر کیا ہے تو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، فرشتوں کو ہماری تقدیر کے لیے جو ہے وہ خلق کیا ہے، اور اسی طرح ہدایت کے راستے ہمارے لیے رکھے، انبیاء علیہ السلام نے شہادتوں کو دیا ہماری خاطر، اور اسی طرح جو ہے روح الہی کو ہمارے وجود پہ قرار دیا، بہتر صورت انسانی اعضاء، یہ سب کچھ ہمیں اور آپ کو خداوند متعال نے عنایت فرمایا، اب چاہے عقل ہو، چاہے فطرت ہو، ماورائے طاقتیں ہوں، پروردگار عالم نے اس قدر بے پناہ نعمتوں سے ہمیں آپ کو نوازا ہے، اور ہر طرح کی جو ہے امتیازات ہمیں اور آپ کو عنایت کیا ہے، کہ جس کے بعد خدا اس مخلوق کو خلق کرنے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ سب سے بہترین مخلوق کو ہم نے خلق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے کس طرح ان گناہوں میں جو ہے مبتلا کر دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر آواز پر مطلب کو، یعنی ہر آواز جو آ رہی ہے اس کی طرف اپنے آپ کو، اپنے قدم کو مت بڑھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کے غلام بن جاؤ گے۔ افسوس کہ ہم گانا گانے والے یا غنا جیسے یا گناہ کرنے والوں کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور اپنا جو ہے آپ ان کا ہم نے غلام بنا دیا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے ہر طرح جو ہے اپنے آپ کو، اپنے اعصاب کو، اپنے کانوں کو اور اپنی نگاہوں کو ہم نے محفوظ و پاک رکھنا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی کیسٹ ہے کہ جس میں ہم جو ہے آوازوں کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، ایک ہی کیسٹ ہو، تو کیا ہم ہر طرح کی آوازوں کو ریکارڈ کریں گے یا سلیکٹڈ آوازوں کو ہم اس میں ریکارڈ کریں گے؟ خداوند متعال نے انسان کو یہ مغز، یہ دماغ، یہ عقل دیا ہے، یہ صرف ایک ہی ہے۔ یہ ہر طرح کی آوازوں کو لپک کر اگر اپنے اس مائنڈ میں ڈال دیں گے، دماغ میں اگر ہم بھر دیں گے، تو یہاں پر کبھی بھی جو ہے وہ ہدایت اور نور جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا، قرآن کی آیات جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ وجود جو ہے یہ امانات الہی ہے، تو لہٰذا ہم اس کو غیر خدا یا
غیر خدا کی راہ میں ہم کیوں اس کو اپنے آپ کو تلف کریں؟ تو اگر ہم تلف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے بڑی خیانت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے خداوند متعال انتہائی صراحت کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان السمع والبصر فؤاد کل اولئک عنہ مسئولا، کہ ہر اعضاء و جوارح جو ہیں وہ سوالات کیے جائیں گے، ان کو سوالات کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور یہاں پر جو ہے خود انسان جو ہے ان اعضاء کو جو ہے جس طرح ان کا نگہبان اگر بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا اگر ہم ان اعضاء کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہاں پر ہم سب کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ امام علی علیہ السلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ لا خیر فی لذۃ من بعدها النار، کہ جن لذتوں کا اختتام دوزخ پر ہو اس پر کوئی خیر نہیں ہے۔ جو بھی گناہ کے ذریعے اگر انسان لذت کو حاصل کرے تو وہ خدا کی نگاہ میں جو ہے وہ ذلیل و خوار ہے۔ تو اسی طرح اس آیہ مبارکہ کے ذریعے بھی پروردگار عالم ہمیں اس عظیم جو کہ گناہ کبیرہ ہے اس کی متعلق آگاہی دے رہا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ ایک مسلمان کی، ایک اسلام کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور خدا نخواستہ ہم جو ہیں وہ حق سے دور ہو جائیں اور فتنہ و فساد کی طرف ہم چلے جائیں۔ اور اسی دعا کے ساتھ خداوند متعال جو ہے ہمیں گناہوں سے دور رکھے، اور خداوند متعال جو ہے ہمارے اندر وہ توفیق عنایت کرے کہ ہم حکم الہی پر سر تسلیم خم کریں۔ اور یہ زمانہ، یہ معاشرہ جو ہے یہ فتنہ و فساد والا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے اور رب العالمین ان کو ہر مقام پر دینی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے جو ہے وہ کامیابی اور جو ہے بلندی ان کو عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد